بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ چیپٹر ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ ٹاپک ہے ہمارا حب رسول یعنی محبت رسول۔ حب رسول محبت رسول سے کیا مراد ہے؟ حب کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلبی چاہت اور میلان کے ہیں۔ شریعت کی اسلام میں حب رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی چاہت کا جذبہ رکھنا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ قرآن پاک میں حب رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کوئی بھی عمل جس میں محبت اور اخلاص نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ مراد یہ کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو تو جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تم نے اس کو ہر حال میں قبول کرنا ہے اور جس سے نبی کی ذات روکے گی اس سے رک جانا ہے۔ حب رسول از روئے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول ایمان کا تقاضا ہے اور اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل سے قبول کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی آپ کا طریقہ سنت اور قرآن پاک کی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہ ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ آپ سے محبت ایسی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف اکسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے ارادے اور نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتا یا میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں ہو جاتا۔ ظاہری عمل کے پیچھے دل کی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے۔ محبت الہی محبت رسول کا ہی دوسرا نام ہے۔ ظاہری عمل میں اگر قلبی میلان نہ ہو تو یہ عمل منافقت بن جاتا ہے، اور اس سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ اسے پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی تکمیل محبت الہی اور حب رسول کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت محبت کے بغیر ممکن نہیں اور عمل دل کی چاہت اور قلبی میلان کے بغیر منافقت ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں ہے۔ یہاں پہ کلاس ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کوسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ کوسچن اپنی کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔